तनवीर काज़मी दोबारा हाजिर है अपने न्यूज़ चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के साथ। और इंतहाई अफसोस के साथ जो मुझे अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, तो आज मुझे मौका मिला कि अक्टूबर के महीने में जो सबसे बड़ा दुनिया में दोबारा वाक़यात हुए और मिडल ईस्ट में जो मशरक़ वस्ती में इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान दोबारा जो झगड़ा शुरू हुआ, वो एक इंतहाई तकलीफ़ दह मामला था और इसने यकीनन पूरी दुनिया को दोबारा अफसरदा कर दिया, तकलीफ़ में मुब्तला किया। और यकीनन मुझे भी बहुत शौक़ पहुँचा कि काफ़ी हद तक मामलात काफ़ी बेहतर जा रहे थे, लेकिन ये अचानक ही फ़ैसला हो गया। बहरहाल अगर अब देखा जाए तो वो दूसरी गवर्नमेंट्स कहती हैं कि जी एक जो पॉलिटिकल ग्रुप था उसने हमला किया पहले, और उसके बाद फिर हमने उसका जवाब दिया, अगर नहीं जवाब देंगे तो दोबारा हमला करेंगे। तो ये खौफ, याद रखिए, ये खौफ जो है वो इंसानों के दरमियान, मैं सबसे पहले यही बात शुरू करूँगा कि अगर आप जितने भी हमारी मेजर बड़ी किताबें हैं, गॉस्पल, तौरात और कुरान, उसमें जो है हमारे तख्लीक़ कायनात और बार बार हमें यही कहता है कि इंसान, याद रखो, खौफ डालने वाला शैतान है, वो तुम्हारी तख्लीक़ का दुश्मन था। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिसको तुमने मट्टी से बनाया इंसान को, वो मेरी जितनी भी तख्लीक़ है, हम अफजल थे, उसको सुपीरियरिटी कर दिया। तो वो क़यामत तक उसने हमें हमारी जितनी मेजर बुक्स बताती हैं, किताबें बताती हैं कि वो हमारा दुश्मनी करता है, वो हमारे दरमियान खौफ पैदा करता है, एक दूसरे के खिलाफ नफ़रतें पैदा करता है। और इसका रिज़ल्ट आप देखते हैं जंगों की सूरतों में, बल्कि घरों के अंदर भी नफ़रतें होती हैं, बच्चों के दरमियान होती हैं, मियाँ बीवी में होती हैं, और बहुत से वसाइल ऐसे दुनिया में हम तकलीफ़ से उठा रहे हैं इंसानियत के, जिसकी बुनियाद बार बार हमें याद कराया जाता है जितनी भी आसमानी किताबें हैं, कि याद रखो कि वो जो नज़र नहीं आता वो तुम्हारे अंदर वसवसे पैदा करता है, ख़राबियाँ पैदा करता है। तो याद रखो, मैंने तुम्हें किताबें भेजता रहता हूँ, उस किताबों का मकसद यही है कि आप एक आदम की औलाद हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, आप मुख्तलिफ नहीं हैं। आपके रंगों और नस्लें और ज़बानों का मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ हैं। ये बार बार समझाता है, वो हमें बताता है कि तुम्हारी तख्लीक माँ के पेट में हुई है, तुम्हारी तख्लीक इंसान की एक जैसी है पूरी दुनिया में, खाना भी वो खाते हैं, एक तरह का खाते हैं। उसके अगर आप बॉडी के स्ट्रक्चर देखें, नाक, आँखें, कान और स्टमक प्रोसेस, और जो सो नींद का होना, और ये सब प्रोसेस जो कुदरत बता रही है हमें बार बार कि देखो, ये तुम एक आदम की औलाद हो, एक फैमिली हो जो पूरी दुनिया में फैले हुई है। असल में हमें डिवाइड करने वाला, टुकड़े करने वाला वो ताकत है जिसको हम देख नहीं सकते, पर हमें तीनों किताबें बार बार याद कराती हैं कि याद रखो, वो तुम्हें गुमराह करता है, और वो सिर्फ़ उसका काम ये है कि सरगोशी करना और आपको अज़ाब करना। तो ये जो वाक़यात हुए हैं, जो वाक़या हुआ है मेरा अक्टूबर के महीने में हुआ है, कि जो पहले हमास ने जो एक्शन लिया और उसके बाद इसराइल गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया कि उसको फ़िनिश किया जाए, दोनों में यकीनन एक अफसरदा चीज़ है। हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हमास ने ठीक किया, और ये कोई ऐसा बारबेरिस जिस तकलीफ़ हमें सब के लिए, हर इंसान जिसी की भी जान जाएगी उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है, किसी का बच्चा जाता है, किसी का बाप, किसी की बहन बेटी, पूरा घर, आप एक अफराद से होता है, प्यार होता है आपस में, जब वो जुदा हो जाता है बहुत तकलीफ़ होती है। मैंने भी अपने 11 अफराद थे, अपने 9 अफराद को अपने घर से जाते देखा, तो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ थी। तो याद रखिए, इंसानियत की बहुत ज़्यादा इंसान की मोहब्बत होती है। तो इस तरह के वाक़यात क्या करते हैं कि हमें एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा शॉक देते हैं, और हम उसके लिए रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन जो है वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। इसका कोई, पहले आप ये देखें कि ऐसा क्यों होता है, वाई हम लोग दूसरों पे हमले करते हैं, एक दूसरे पे नफ़रत करते हैं। अगर आप देखें तो ये मैंने पहले भी एक वीडियो अपनी बनाई थी, जिससे बताया था कि कई साल पहले, मेरा 70-80 साल पहले जो है, वो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे ये इसराइल फ़लस्तीन का वजूद आया था, और उसके बाद से ये तस्लीम नहीं कर रहे एक दूसरे को, मजहबी तफरीक की वजह से या सियासी वजह से, और वो उसी वजह से ये मसाइल लगातार हो रहे हैं, और इसका असर पूरी दुनिया में है, क्योंकि मस्जिद अक्सा और इब्राहिम जो है वो सब के लिए वो मोहतरम है, उनकी जितनी भी जगह हैं, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो और मुसलमान हो। याद रखें, किताबों में अल्लाह की ज़ात किसी को यहूदी, ईसाई और ये नहीं कहता, ये नाम जो है
ہمیں کہتے ہیں جب بھی میرا کوئی پیغام آتا ہے کیا تم سبمٹ کرتے ہو؟ مسلمان کا مطلب ہے کہ سبمٹ کرنے کی عربک ورڈ ہے. کیا تم مانتے ہو میرے احکامات کو کہ میں ہوں دنیا چلا رہا؟ اسی بنیاد پہ ہم سب ایک ہی فیملی، بار بار ہمیں نئے نئے احکامات آتے رہتے ہیں. ہمارا کام ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کریں، جس کے نہیں ہوتے ہمارے اختلاف بڑھ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہمارے اس کے بعد جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور تباہی ہوتی ہے. تو جب انجسٹس ہوتا ہے، یعنی کہ ناانصافی ہوتی ہے، یاد رکھیں گھر کے اندر بھی آپ سوچیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہوتی ہے، 2 بیٹی ہیں یا 3 بیٹی ہیں یا 4 بیٹے ہیں یا مکس فیملی ہے، اس میں آپ دیکھیں کئی دفعہ کہ اگر بچہ دودھ مانگ رہا ہے بہت چھوٹا اور بہت بھوکا ہے، اور ماں اگر لیٹ کرتی ہے یا باپ اس کو نہیں پرووائڈ کرتا، تو وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور اگر وہ پھر بھی نہیں پہنچتا تو بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اور وہ دیکھیں پاؤں کے ذریعے وہ چیزیں پھینکتا ہے بیڈ کے اوپر. اس کی چیخنا چلانا بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس کی باڈی، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو دی جائے جو اس کی ضرورت ہے. اسی طرح کوئی بچے بڑے ہیں، جب 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ کھلونے مانگتے ہیں یا کچھ چیز مانگتے ہیں، تو جب ماں باپ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو آپ کئی دفعہ دیکھیں گے کہ سٹورز میں بچے لیٹ جاتے ہیں اور روتے ہیں پیٹتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے. اور بعض دفعہ بچے اگر بڑے بھی ہو جائیں گھر میں، پھر وہ چیزیں پھینک بھی دیتے ہیں غصے میں، یا گھر سے چلی بھی جاتے ہیں ذرا بڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے ایک انسانی رویے ہیں. یاد رکھیں قرآن اور توریت اور انجیل جتنی بھی بائبل ہیں اور گاسپل ہیں، ان سب کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ انسان انصاف کی توقع رکھتا ہے، اور انصاف کو پورا ایک مینول بنا کے دیا گیا ہے ہمیں کہ ہمیں کسی کو بنیاد کے اوپر، کہ اس کا رنگ نسل کے بنیاد پہ اس کو الگ نہیں سمجھنا. تو یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، حملے ہوتے ہیں، بعض جب زیادہ ہوتا ہے تو اس کو پھر میں کہتا ہوں کہ میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کر رہا یہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا یہ کب تک چلتا رہے گا. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جب میرے پاس گھر اچھا ہے، میرے پاس اچھی چیزیں، تو ہم دوسروں کے پاس کیوں نہیں دے رہے؟ جب ہم آدم کی اولاد ہے، جب ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو پھر ہم اکٹھے بیٹھ کیوں نہیں رہ رہے؟ کیوں ہم نے اپنے آپ کو مختلف نام دیے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں کے نام دیے ہیں، مختلف مذہبی نام دے کے ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں؟ تو جب کئی سال ہو چکے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں بھی، اقوام متحدہ نے بھی کہا تھا کہ یہ چیز آپ کو کرنی ہے، آپ ان کی بات سنیں، مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن جب ہم سمجھتے ہیں، انسان سمجھتا ہے کہ وہ ڈنڈے کے زور پہ یا گن کے زور پہ کسی کو دبا سکے گا، تو یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. آپ پھر میں دوبارہ مثال دوں گا، گھر کے اندر اگر آپ اپنے بچے کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیں گے، اس کو روکنے ٹوکنے کی چھوڑیں، وہ اور چیخے گا، دشمن بن جائے گا. اسی طرح میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بہت غلط ہوا ہے اس طریقے سے جو اسرائیل نے اس کا ریئیکشن کیا ہے، وہ پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے کہ آپ کو اگر کرنا ہی تھا ریئیکشن، آپ کو سب کو ملا کے، ان کو چاہیے تھا کہ جتنے لوگ اسلامک ورلڈ میں ہیں ان سے بات کرتے اور ایک کلیکٹیو ہو کے، اکٹھے ہو کے، اور ایک جو گروپ تھا اس کو بٹھاتے، یا ان کے اندر جنہوں نے حملے کیے ان کو چن کے ان کے ساتھ سزائیں ہوتی، تاکہ جب ہم اکٹھے ہوئے کام کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہوتا. لیکن جس طریقے سے بہت زیادہ اوور ریئیکٹ کیا گیا ہے، اور جنگی جہازوں کے ذریعے اوپر سے بام گرا کے بلڈنگیں تباہ کی گئیں، اور یہ نہیں سوچا گیا کہ وہاں چھوٹے بچے بھی ہیں جس کا کوئی قصور نہیں، وہ بھی رہ رہے، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، انسان بھی، مرد بھی ہیں جو ان کا بیچاروں کوئی قصور نہیں، ان کو کوئی لنک نہیں ہے. کیسے ہم ان سب کو تباہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت غلط ریئیکشن ہے. ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے. یاد رکھیں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا مرڈر ہے. یہ مت سمجھیں کہ آج ہم کسی انسان کی زندگی لے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے کہ میں روح پھونکتا ہوں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے. یہ ہم سب کے اندر روح اللہ کی ہے، گاڈ کی ہے. تو وہ قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے کیوں ایسا ہوا، کیوں کسی کی زندگی لی گئی، کس بنیاد پہ جسٹس کیا گیا، انصاف کیا گیا ہے. تو یہ جو جلد بازی میں ہم جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو مرڈر کرتے ہیں، ہم اینیملز نہیں ہیں. اینیملز کو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کس کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ پوچھ گچھ ہے. یاد رکھیں اس زندگی کے بعد بہت سخت زندگی ہے. کیا جب ہمیں دوزخ کی آگ میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، لوگوں کی جانیں لی ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی چانس نہیں ہے، خربوں سال کے وہاں سے نکل سکتے ہیں. سوچیں، بہت تکلیف دہ ہے. اس لیے پیشنس کرنا ضروری ہے، اپنے اندر تحمل بنائیں. ٹھیک ہے زیادتی ہوئی ہے، ہوتا ہے، آپ کا کام ہے بیٹھیں، لوگوں کو ملائیں، ان سے بیٹھ کے فیصلہ کریں. کوئی چیز ہمارے اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں جو بلڈنگیں ہیں، یہ سب کچھ آپ دیکھیں پچھلی نسل لے چھوڑ کے چلے گئی ہے، ان کی قبروں میں ہڈیاں بن چکی ہیں. ہماری بھی کچھ سالوں میں ختم ہو جائیں گی. ہم کس سے لڑ رہے ہیں؟
ان گھروں کے لیے، ان دو چار ٹکڑے زمینوں کی ہماری جو ہے ہی نہیں ہے، ہمارا اصل مقام اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. بہت غلط کام ہو رہا ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے. میں ایک مہینے سے میں بہت افسردہ ہوں کہ جس طریقے سے اس طرح کام ہو کیا گیا ہے. تبدیلی ایسے نہیں آتی. انسان کی زندگی آپ نہیں لے سکتے، کسی کا گھر نہیں توڑ سکتے. کسی نے اگر ایک نے برا کام کیا ہے اس کی بنیاد پہ ہم سب کو سزا نہیں دے سکتے. اب دیکھیں نا، فرض کریں میرے سٹی میں یا ٹاؤن میں ایک کرائم ہوتا ہے، کسی انسان کا 2-4 قتل ہوتا ہے. اب آپ اجازت دیں گے کہ پولیس فورس آئے اور پوری ٹاؤن کے لوگوں کو قتل کر دے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آپ اس کا کام یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ پہلے انویسٹیگیٹ کرے، تفتیش کرے، اور پھر اس کے بعد گواہان پیش کرنے کے بعد ان کے ساتھ ان کو سزا دیجیے جنہوں نے حرکت کی ہے. باقی جو لوگوں کے ساتھ اگر آپ ظلم کریں گے یا باقی لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس کو ناانصافی کہے گی. یاد رکھیں ہمارے اوپر پوری کائنات کا مالک ہے. بلینز اینڈ ٹریلینز آف پلانٹس جو ہے اس دنیا میں ہیں، اس کا کائنات کا مالک چلا رہا ہے. وہ کسی انسان کی زندگی لینے کو کبھی برداشت نہیں کرے گا. یہ مت سوچیں آپ بچ جائیں گے. کوئی بھی کسی کی جان لے رہا ہے کسی کی وجہ سے، آپ نہیں لے سکتے جان. آپ بات چیت کے ساتھ حل کر سکتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ آپ بات کریں، بار بار بات کریں. کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. کسی کی جان لیں گے، کسی گھر توڑیں گے، کسی کو ریموو کریں گے، کسی کے، یہ بہت بڑا آپ کے اوپر عذاب آئے گا. یہ مت سوچیں کہ دنیا کے بعد اگلی لائف آسان ہے. بہت شدید ترین عذاب ہے، آگ کے اندر جلایا جائے گا. تو میرا خیال یہی ہے کہ ابھی بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، واپس آ جائیں، اپنے رویے کو ٹھیک کریں، معاملات کو آہستگی کے ساتھ حل کریں اور انصاف دیں گے تو ہر بندہ خوش ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں، آپ گفٹ کرتے ہیں ساتھ، کسی کو بھی دوست کسی کو گفٹ کرتے ہیں، وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. وہ گھر والوں کو بتاتے ہیں مجھے آج کسی نے گفٹ دیا، آفس میں دیا، کہیں بھی دیا. گفٹ ایکسچینج کرنے سے لوگ دل جیتے ہیں. ڈنڈے کی بنیاد پہ اور گولیوں کی بنیاد پہ آپ دل نہیں جیت سکتے. وہ ریئیکشن ہوگا. خدا کے لیے اپنے رویے ٹھیک کریں. ہم آدم کی اولاد ہیں، بس کریں ان سب تباہی کو. بہت بڑا ظلم ہے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. پھر آپ لوگوں نے خوف نکالا چھوڑ دیں. شیطان ڈیول ہمیں اندر خوف ڈالتے ہیں، اس خوف سے نکالیں. ہم سب ایک ہیں اور آپ نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا سیکھیں. تو امید ہے کہ اللہ کے زیادہ ہمیں گائیڈ کرے گا، ہمارے گناہ کو بخشے گا اور ہمیں ایک اور چانس دے گا کہ ہم اپنے رویے ٹھیک کریں. سی یو نیکسٹ ٹائم. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.